حدیث میں آتا ہے کہ صراط مستقیم بالکل سیدھا ہے، اور شیطان جو ہے نا اس نے وعدہ اللہ سے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ان کے رائٹ سے آؤں گا، ان کے لیفٹ سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اوپر کا نہیں کہا تھا، ان کے نیچے سے آؤں گا۔ اسی لیے ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و معاشی و عاملۃ امری، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی۔ یہ کیا ہے کہ اللہ میری حفاظت کر، آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، نیچے سے، کیونکہ شیطان نے ہی کہا تھا میں ادھر سے اٹیک کروں گا۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اس صبح شام کے اذکار میں سے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے پناہ مانگنی سکھائی کہ یہ پانچوں سائڈ سے پناہ مانگو، وہ کہیں سے بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اینی وے اس نے پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ وہ بیٹھتا ہے صراط مستقیم پہ، جب مومن آ رہا ہوتا ہے نا تو وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کو غربت سے اور فحاشی سے ڈراتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے شیطان کے ٹیکٹکس کے بارے میں۔ اللہ نے کہا نا سورہ البقرہ میں کہ شیطان تمہیں فحاشی اور فقر سے ڈراتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی کتنا آپس میں دیکھ لیں، اللہ نے بتایا کہ میں مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہا ہوں، گناہوں سے بچو گے تمہارا رزق بڑھے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ کہ غربت سے ڈرتے ہو تو رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ تو وہ بیٹھتا ہے راستے، یہ یاد رکھیں، جب بھی ہم پلان کریں گے سیدھے صراط مستقیم کی طرف آنے کی تو یہ تو ہوگا۔ اسی لیے وہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے صراط مستقیم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط مستقیم کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت لمبا کوریڈور کی مثال دی، اور اس کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ ایک بندہ آواز لگا رہا ہے کہ سیدھے چلے آؤ، اور جو انسان ہے نا وہ سیدھا جا رہا ہوتا ہے تو سائڈ پہ دروازے ہیں، دروازوں کے آگے پردے ہیں، تو اس کا دل کرتا ہے کہ پردے کو ہٹا کے نا اس دروازے میں چلا جاؤں، اور وہاں پہ ایک اور جو ہے وہ شخص ہے، وہ اسے جانے سے روک رہا ہے، پردوں کے پاس جانے سے روک رہا ہے، لیکن ایک انٹائس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو مثال یہ ہے کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے، وہ جو بالکل اینڈ میں کھڑا ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ، یعنی قرآن کو فالو کرو، اللہ کے حکم کو فالو کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ جو پردے، وہ جو دروازے ہیں، وہ فالس ڈیزائرز ہیں، وہ غلط راستے، اور انسان کی خواہش پیدا ہوتی ہے ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں، انسان کے بھٹکنے کے چانسز، اور جو انہیں وہاں جانے سے روک رہا ہے اس کا ضمیر ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ نے نفس لوامہ تو بنایا نا ہمارے ساتھ، وہ اس کا ضمیر ہے۔ اللہ نے ایک میکانزم آپ کو دے دیا جو روکتا ہے، جو جانے سے آپ کو سمجھاتا ہے، لیکن یہ کہ شیطان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو یہ بھی شیطان کے میکنیشنز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال ایسی دی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا پوپ گریجری کو، اور وہ جواب یہی تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے کہا کہ ہم رحمت بنا کر پھر بھیج رہے ہیں اس آخری نبی کو جو اندھیروں کو ختم کر کے روشنی لے کر آئے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 4 پرومسز بتائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ نے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان کہتا ہے، شیطان کے ورڈز ہیں، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا نمبر 1 وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، I will mislead them۔ پہلا پرومس اس کا یہ تھا کہ میں ان سب کو، یعنی ضلال مبین سے مراد یہ نا کہ میں ان کو مسلیڈ اس لیول پہ کروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، یہ پہلا پرومس۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ and I will arouse in them false desires، sinful desires، اور میں ان میں sinful desires بھڑکاؤں گا۔ اب وہ بھڑکانا وسوسے ہیں، خیالات پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بندے کی ول پاور توڑنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کہا I will command them so they will slit the ears of the cattle۔ اب یہ عربز کرتے تھے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا تھا اصل میں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس اونٹنی کے میرے خیال ایک اسپیسیفک نمبر آف بچے ہو جاتے ہیں تو وہ گاڈس بن جاتی ہے، وہ اونٹنی، وہ ان کے لیے مقدس اونٹنی بن جاتی تھی۔ اس کے پھر وہ کیا کرتے تھے کہ کان کاٹ دیتے تھے اسے ریکگنائز کرنے کے لیے دوسری اونٹنیوں سے۔ اب اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سپرسٹیشن میں انوالو کرنا۔ شیطان جو ہے وہ اصل عقیدے سے ہٹا کے لوگوں کو سپرسٹیشن کی طرف لاتا ہے، کیونکہ سپرسٹیشن سے لوگوں کے عقیدے ویک ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، کالی بلی آگے سے گزر جائے، ہندو ریلیجن کتنا سپرسٹیشس ہے، چائنیز ریلیجن کتنا سپرسٹیشس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیں ایون کرسچنز کتنے سپرسٹیشس ہیں۔ ناک دا وڈ، یہ بہت مشہور ان میں ناک دا وڈ یہ ہے کہ جو ٹری گاڈز ہیں سو کالڈ، وہ ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم پہ کوئی بدقسمتی چل رہی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ،
تو ناکنگ دا وڈ سے مراد ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ہومیج پے کر رہے ہیں. اسی طرح فرائیڈے دا 13th, یہ کتنا کانسیپٹ ہے کرسچینٹی میں کہ فرائیڈے جو وہ بلیک فرائیڈے سیل بھی اللہ معاف کرے وہاں لگتی ہے, اور اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا تھا ہمارے کچھ لوگوں نے, پھر شکر ہے عقل آ گئی, اب بلیسڈ فرائیڈے کہتے ہیں. تو یہ سپرسٹیشن ایک بہت بڑا ویپن ہے شیطان کا. آج بھی کئی مسلمانوں کا عقیدہ کیوں ویک ہے؟ سپرسٹیشنز کی وجہ سے. ایسی چیزیں جو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے, جیسے کچھ مہینوں کو منحوس سمجھنا, یا کہنا کہ یہ تو بلائیں ہمیں چمٹ جائیں گی, جنوں کو اس لیول پہ چڑھانا, شیاطین اور جنوں کو, جادو کے بارے میں ایسے عقیدے, پھر یہ کہ فلانے کے پاس جانا, اس پہ زیادہ توکل کرنا, اللہ پہ بلیف اتنا ویک ہونا, ٹھیک ہے نا. تو یہ عقیدے کی خرابیاں ہیں کہ آپ اللہ سے مدد نہیں طلب کر رہے ہیں, آپ لوگوں پہ ریلائی کر رہے ہیں, جبکہ وہ آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں, وہ تو کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ شیطان کا بہت بڑا ویپن ہے کہ اصل دین سے وہ ہٹاتا ہی سپرسٹیشنز میں ڈال کے. آپ جتنے بھی مذاہب ہیں نا ان کو سامنے رکھیں. ایجپشینز کا مذہب دیکھ لیں, ہورس کی عبادت کرتے تھے, ہورس ان کا فالس گاڈ, دا ون آئیڈ گاڈ ہے. آپ اس کے ایٹریبیوٹس دیکھ لیں, سارے ابلیس کے ایٹریبیوٹس ہیں. آپ سومیرینز کا ریلیجن اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں جو کانسیپٹ ہے اینکی ان کی سب سے ہائیسٹ ڈائٹی ہے. سومیرین ریلیجن بہت مشہور تھا, بیبیلونین ریلیجن. اینکی ان کی ہائیسٹ ڈائٹی ہے, ان کا ہائیسٹ ڈائٹی. اس کے بعد اینکی کے نیچے انوناکز ہیں. انوناکز وہ کہتے تھے جی اینکی نے بنائے, اور انوناکز کی ورشپ انہوں نے شروع کر دی. تو میرے نزدیک انوناکز جو ہے وہ شیاطین ہے, انکی جو ہے وہ ابلیس ہے. ابلیس نے اچھی خاصی کہانی ڈالی, سپرسٹیشن میں انوالو کیا. ہو سکتا ہے وہ شیاطین سامنے آ کے امپریس بھی کر دیتے ہوں کچھ چیزیں, جیسے عمر بن لوہائی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ود, یہ کچھ بت ہیں, ان کے میں نام آپ کو بتاتا ہوں. یہ بت اصل میں حضرت نوح کی قوم کے جو ہے نا وہ کچھ لوگ تھے. ود ہے, سوا ہے, یغوس ہے, اور یاؤک ہے, اور نصر ہے. یہ اصل میں عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں یہ نیک لوگ تھے. اور جب یہ فوت ہوئے تو شیطان نے اب سپرسٹیشن ظاہر ہے کس طرح انوالو کیا. اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو یاد کرتے ہو تو اتنی دور تم جاتے ہو, تو ان کے گھر میں پینٹنگز بنا لو. پینٹنگ سے پھر اگلا سٹیپ, وہ جنریشن جب ظاہر آگے جاتی ہے تو نالج لاسٹ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ان کے تم جو ہے وہ مجسمہ بنا لو. تو وہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر سے شروع ہوئی. پہلے وہ قبر پہ جاتے تھے, اس نے کہا اتنی دور آتے ہو, وسوسہ ڈالا, پینٹنگ بنا کے رکھ لو. پینٹنگ بنائی, وہاں سے ریورنس شروع ہوئی, تو وہ پھر آئیڈل بن گئے, اور آئیڈل سے پھر یہ نالج ایسا لاسٹ ہوا کہ یہ پھر پراپر گاڈ سمجھنے لگے انہیں. تو عمر بن لوہائی کو ایک جن نے مدد کی تھی, یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. ایک جن کمپینین تھا اس کا, شیطان تھا اوبیسلی. اس نے اسے لوکیشن بتائی کہ یہ بت کہاں پر ہے. اس نے پھر کھدائی کی اور یہ بت نکالے. یہ بہت مشہور واقعہ. اور اس نے پھر جو کھدائی کی, یہ حجاز میں بیسیکلی اس نے کھدائی کی, جدہ. اس نے کہا جن نے کہ یہ کہیں جدہ میں بریڈ ہے, ان کو ڈگ آؤٹ کرو. اور پھر وہ انہیں تہامہ لے کر آیا وہاں سے. پھر وہ ظاہر ہے ان کی بھی ورشپ جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری شیطان جو ہے وہ لوگوں کو سٹوریاں سنا کے یا سٹوریوں میں ڈال کے ہر مذہب کے پیروکاروں کو اس نے سپرسٹیشنز میں انوالو کر کے ڈر, فیئر کے ساتھ. دیکھیں فیئر از اے ویری پاورفل ایموشن. آپ کسی کو فیئر کریٹ کر دینا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو یہ کرو, تو وہ کرتے ہیں. جیسے عرب جو تھے وہ اپنے خداؤں کے آگے سیکریفائس کیوں کرتے تھے؟ آؤٹ آف فیئر کہ رین نہیں ہو رہی, اب یہ فیئر ہے, رین ہونی چاہیے, تو فلانے خدا کے آگے جو ہے وہ سیکریفائس کر دو. اولاد نہیں ہو رہی, فلانے خدا کے آگے سیکریفائس کر دو. تو یہ اس کا تیسرا وعدہ کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ سلٹ کریں ایئرز آف دا کیٹل, سپرسٹیشن. اینڈ چوتھا اس کا وعدہ, I will command them so they will change the creation of Allah. میں کیا کروں گا؟ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو چینج کریں. نمبر 1, mislead them. mislead تو اس نے billions of humanity, بلکہ کیا trillions of humanity کو mislead کیا مختلف شکلوں میں آ کے. ایون ہر بندے کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اور وہ کرتا آیا. I will arouse in them sinful desires. آج کی آپ سویلائزیشن دیکھ لیں, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے, سینس کی اپرچونٹیز کتنی ہیں. اب تو اس نے پورا سسٹم کھڑا کر کے دکھا دیا کہ مطلب یہ جائیں اور آگ میں جلیں, ہر گھر میں آگ لگ جائے, اس طرح کا میکنزم ہے. I will command them, یہ سپرسٹیشن ہے, سپرسٹیشن سے بھی اٹیک. اور چوتھا یہ کہ چینج دا کریشن آف اللہ. وہ جو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں, جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ, جی ایم اوز, جو جی ایم ایف جو ہیں, دیکھیں نا اس میں کیا وہی نیوٹرینٹس ہیں؟ کیا آج کے آم میں وہی نیوٹرینٹ ہے جو زمین اگاتی ہے؟ وہ تو آم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ٹیکے شیکے انجیکشن وغیرہ لگا ہوا ہے, جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے. اسی طرح سبزیاں کیا وہ ہیں جو اصل میں آرگینک ڈائٹ ہوتی ہے؟ اسی طرح مرغی دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہے,
تو اینی وے اس کانٹیکس میں نہ بھی سوچیں تو کریشن آف اللہ چینج تو ہو رہی ہے. آپ دیکھیں سیکس آپریشن، یہ جو LGBTQ کا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ، مرد کو عورت بنایا جا رہا ہے، عورت کو مرد بنایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب اس طرح کی مذہقہ خیز باتیں. تو یہ چاروں چیزیں پیک پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اینی وے لیکچر کی طرف واپس آتے ہیں، چونکہ شیطان پہ پھر کبھی ٹاپک رکھیں گے. لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ تھرو آؤٹ دی ایجز شیطان کا مین کام ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کے بتوں کی عبادت، چیزوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت، شخصیات کی عبادت اور جنوں کی عبادت، شیاطین کی عبادت میں لگا دیا جائے. کیونکہ اس کا حسد جو ہے، دیکھیں وہ جس فائر سے بنا ہے نا، اللہ نے کہا اسموک لیس فائر، اسموک لیس فائر بھڑکتی رہتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بجھتی. اس کی فائر، اس کا حسد اس لیول کا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ بھڑکی جا رہا ہے، وہ حسد میں انکریز ہوئی جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ روتا ہے، اور شیطان فوراً سے اس کو جو ہے گمراہ کرنے آتا ہے اس بچے کو، کیونکہ وہ روتا ہے اس لیے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، ان کو آنر مل رہا ہے. تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اب ایک شیطان لگائے پیچھے اس بچے کے ساتھ، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح ابن آدم کو جو ہے جہنم میں لے جائے. تو ہی از آور کامن اینیمی، ہیومینٹی کا کامن اینیمی جو ہے وہ شیطان ہے. اینی وے تو خیر عربز کو اس نے کیسے جو ہے گمراہ کیا، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ عربز کا جو ریلیجن تھا وہ کیا تھا. پہلی تو بات ہے کہ عربز پرائمریلی حضرت اسماعیل کے ہی ریلیجن سے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک کلاس میں پڑھایا تھا کہ حضرت اسماعیل کی شادی جو ہے وہ جرہم ایک قبیلہ تھا اس میں ہو گئی تھی. اس طرح حضرت اسماعیل نے عربی سیکھنا شروع کی اور وہ عربائزڈ ہو گئے. ان کو کہتے ہیں عربائزڈ عربز، جو عربی بن گئے اصل میں. تو انہی کی اولاد سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ہر قبیلے کا ایک الگ آئیڈل تھا، لیکن یہ کہ جو چیزیں ابھی تک ابراہیمک ریلیجن سے تھیں وہ تین تھیں. ٹھیک ہے، وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1، حضرت ابراہیم نے مکہ کو سیکرڈ قرار دیا تھا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کہہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھی 4000 سال پہلے تھے. حضرت موسیٰ تو 2000 سال پہلے تھے نا، یہ تو کنفرم ہے. حضرت ابراہیم اس سے بھی پرانے ہیں، بہت پرانے. لیکن ان 3-4 ہزار سال میں یہ چیز برقرار رہی. مکہ ایک سینکٹیٹی والا شہر تھا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، حضرت ابراہیم کی دعا تھی. تو یس، مسجد حرم یا مکہ جو ہے وہ سینکٹیٹی والی چیز تھی ان کے لیے، یعنی حرم. حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سیف ہے سارے اور پاک ہے. یعنی یو کین ناٹ ہنٹ اینیملز ہیئر، یو کین ناٹ ٹیک اے لیف آف دا ٹری، تم یہاں خون نہیں بہا سکتے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرا جو چیز کیری فارورڈ ہوئی عربز کے لیے ابراہیمک ریلیجن میں، وہ سیکرڈ منتھس تھے 4: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 4 سیکرڈ منتھس ہیں جو چلے آ رہے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے تھرو اللہ نے سینکشن کرائے تھے. ان 4 منتھس کی سیکرڈنس یہ تھی کہ کوئی قبیلہ کسی سے لڑتا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان کو ٹیمپر کرنا شروع کر دیا تھا قریش نے، وہ اپنی مرضی سے سیکرڈ وہ منتھس بھی بدل لیتے تھے. اللہ کے ظاہر دین کو ٹیمپر کیا انہوں نے. تیسرا جو ریچول تھا جو برقرار رہا وہ حج کا ریچول تھا، جو تھرو آؤٹ چلا آ رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کی وہ شکل بدل گئی، آئیڈل ورشپ شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے کچھ رائٹس برقرار تھے. طواف دیکھیں، یہ تو تب کا برقرار ہے. صفا مروہ، ٹھیک ہے نا، اور سعی جسے کہتے ہیں ہم، سعی کرنا. وہاں پہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ 2 غلیظ لوگ تھے، ان کے بت رکھ دیے تھے جو زانی تھے، تو وہ ان کے بت رکھ کے ان کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ریورنس کیا کرتے تھے. اینی وے ہم واپس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ بت کتنے تھے اور ہر قبیلے کا بت اپنا تھا. دیکھیں آپ توحید کو تبھی اپریشیٹ کریں گے جب آپ یہ ریلائز کریں گے کہ شرک ہر برائی کی جڑ ہے. ہر قبیلے کا جب ایک بت بن جائے گا تو وہ اس میں پراؤڈ ہو کے اس بت کی تعریفیں بیان کریں گے. بت پرستی ہے نا، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ملک کے بارے میں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. انہوں نے کہا نا ماڈرن بت پرستی نیشنلزم ہے، ایکسٹریم فارم آف نیشنلزم. آج دیکھیں، آج آ کے ہیومن بینگز کی لڑائیاں کس پہ ہیں؟ نیشنلزم پہ. تم یہ ہو، تم وہ، سندھی، بلوچی، پشتون، بلوچی کے یہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہاں ڈیم نہیں بننے دینا، کیوں بننے دیں، ہم سندھی ہیں، ہمارا رائٹ ہے. تو وہ لڑائیاں پڑ گئیں. اور اس دور کی جو آئیڈل ورشپ تھی وہ بھی یہی لڑائیاں تھیں. نہیں ہمارے خدا کا یہ حکم ہے، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے خدا کا یہ حکم ہے. اب وہ خداؤں کی بڑائی کے لیے وہ ایک جنگ چل رہی ہے کہ کرسچنز کہتے تھے ہمارے خدا کو مانو، فلانے کہتے تھے ہمارے خدا کا غلبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس لیے شرک از دی روٹ کاز آف ڈس یونٹی امنگسٹ ہیومن بینگ. اور اللہ نے اسی لیے اس کو ناپسند، بہت نفرت، اللہ نفرت کا اظہار کیا ہے.
اور اس کی بہت ہی اللہ نے انفارگیویبل سن ہے، یعنی اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی. تو اینی وے منات جو تھا فار ایگزامپل وہ المشلل، یہ نیئر قدید آن دا ریڈ سی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ورشپ منات کو کیا جاتا تھا. اللات جو ہے وہ طائف میں ورشپ کیا جاتا تھا. جو العزا ہے وہ نخلا میں ورشپ کیا جاتا تھا. یعنی ہر علاقے کا مزے کا خیز بات ہے، ایک الگ جو ہے وہ خدا ہے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جہاں تک بات ہے کہ حجاز میں کیسے شرک پھیلا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمر بن لوہائی جو تھا اس کو ایک جن نے باقاعدہ بتایا کہ یہاں پہ کھدائی کرو اور ود سوا یغوس یعوق اور نصر کے جو ہے وہ بت نکالو، اور ان بتوں کو پھر وہ ظاہر ہے لے کر آیا ان علاقوں میں، اور پھر وہ ان بتوں کی بھی عبادت جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو بہرحال ایوری ٹرائب اینڈ ہاؤس ہیڈ دیئر اون آئیڈلز اینڈ دس سیکریڈ ہاؤس واز آلسو اوور کراؤڈیڈ ود دیم. اور رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تو کتنے بت تھے؟ 360. تو یہ کنسیپٹ بھی ہے نا 360، اگر آپ سرکل کو دیکھیں تو 360 کا اینگل بنتا ہے. پتہ نا آپ کو وہ میتھس میں جو ہم دیکھتے ہیں 180 ڈگری کا مطلب ہے ہاف سرکل، تو 360 کا مطلب ہے پورا سرکل. شاید اس کنسیپٹ سے انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. اینی وے تو عربز کی کیا تھی، کیا تعلق کیا تھا ان کا آئیڈلز کے ساتھ، وہ کس طرح ان کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس پہ میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالتا ہوں. سب سے پہلے تو سیلف ڈیووشن. اب دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورشپ کے کچھ تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے صرف اور صرف ان کا حقدار اللہ ہے. نمبر 1 سیلف ڈیووشن ٹو دی آئیڈل. سیلف ڈیووشن سے مراد ہوتا ہے کہ اتنے او میں آ جانا کسی چیز کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی اس کے آگے سبمٹ کر دینا. اسی لیے جب آپ کسی انسان سے اس لیول کی محبت کرتے ہیں نا کہ آپ اس کے او میں اتنا زیادہ آ جائیں کہ آپ اس کے مطلب پیر چومنے لگ جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا صحابہ کو کہ مجھے اس طرح سے میری تعریف نہ بیان کرو جس طرح عیسیٰ مسیح کے ساتھ کرسچنز نے کیا، یعنی اس سے شرک میں پڑنے کا بھی خدشہ ہے نا. تو اینی وے سیلف ڈیووشن آف دی آئیڈل سے مراد یہ ہے کہ وہ دے ول سیک ریفیوج ود دی آئیڈل. ایون شیاطین کے سامنے وہ سیلف ڈیووشن کرتے تھے. جیسے کسی صحرا میں انٹر ہونے سے پہلے، ڈیزرٹ میں انٹر ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے او جن آف دس ڈیزرٹ یا او جن آف دس ویلی ہیو مرسی آن می، یا آئی سیک ریفیوج ان یو، آئی سیک یور پروٹیکشن. تو وہ خوش ہوتے تھے. یہ سورہ جن کی تفسیر میں آتا ہے شیاطین خوش ہوتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. اور ابلیس کی تو یہ وکٹری ہے کہ ابن آدم جس کو میرے پہ فوقیت دی گئی وہ مجھے سے ڈر رہا ہے، وہ میرے سے ہی جو ہے وہ سیک ریفیوج کر رہا ہے. تو اس کی تو پھر ظاہر ہے یہ ایک اس کے لیے ایک بات تھی. اینی وے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان بتوں کو پکارتے تھے، ان بتوں کو مشکلات میں پکارنا، ان سے دعائیں کرنا، اپنی وشز فلفل کرانے کے لیے ان کے آگے جو ہے وہ دعائیں کرنا، گڑ گڑانا وغیرہ وغیرہ. اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ اللہ پہ بھی بلیو کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان بتوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو انفارچونیٹلی یہی عقیدہ آج بہت سے مسلمانوں کا بھی بن گیا ہے. وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی مسلمان بھی یہ ویو دیتے ہیں نا کہ نہیں ہم قبروں کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے ایک سفارشی ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے آگے آپ کے سفارشی ہیں. اینی وے تو سیلف ڈیووشن پہلی چیز ہوتی ہے، اور وہ سیلف ڈیووشن بہت شو کرتے تھے. دوسرا یہ کہ پرفارمنگ پلگریمیج ٹو دی آئیڈلز، circumambulation around them, self abasement and even prostrating themselves before them. یعنی اس لیول پہ عبادت کرنا یا گر جانا کہ وہ ان کے لیے پلگریمیج کرتے تھے، فلانے بت کے لیے حج کرتے تھے کہ اس کا حکم ہے اور اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. یعنی ڈیووشن اس بت پہ ڈائریکٹ کرنا جو کہ صرف اللہ کا رائٹ ہے، یہ پلگریمیج اللہ کا حکم. تیسرا ہے کہ seeking favor of idols through various kinds of sacrifices and immolations which is mentioned in the Quranic verse. Surah Al-Ma'idah verse 3 میں ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ and that which is sacrificed on النُّصُب. النُّصُب یعنی stone altars کو کہتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا نا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Eat not, O believers, of that meat on which Allah's name has been pronounced at the time of slaughtering of the animal. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے سیکریفائس بھی کیا کرتے. 100 مطلب کیملز کو سیکریفائس کر دیا، گوٹس کو سیکریفائس کر دیا وغیرہ وغیرہ. اور یہ اگین سپرسٹیشس بلیو، شیطان انوالوڈ ہے اس میں. پھر یہ کہ کانسیکریشن آف سرٹن پورشن آف فوڈ، ڈرنک، کیٹل اینڈ کراپس ٹو آئیڈلز. ہندوز ابھی تک یہ کرتے ہیں، دودھ رکھ دیتے ہیں، دودھ سے نہلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آئیڈلز کو، کھانا رکھ دیتے ہیں بت کے سامنے، ٹھیک ہے نا، گولڈ رکھ دیتے ہیں بت کے سامنے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو عربز کیا تھا، وہ کراپس بھی رکھ دیتے تھے.
اور یہ کراپس والی چیز تو بہت پہلے سے سیلٹک جو لوگ تھے, جو پیگنس تھے سیلٹک لوگ فن لینڈ میں, ہیلووین کی تاریخ بھی یہی نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو ہارویسٹنگ کرتے تھے وہ اپنے گھر کے باہر ہارویسٹ اور کراپس رکھ دیتے تھے کہ جنوں نے آنا ہے, بلاؤں نے آنا ہے, تو وہ ہماری ہارویسٹ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں بخش دیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ پمپکنز جو ہے نا موٹے موٹے ان کو لٹکاتے تھے اپنے گھروں کے باہر. تو آج وہ پمپکنز بچے آپ نے دیکھا اورنج کلر کے ہیلووین مناتے ہیں, وہی چیز چلی آ رہی ہے. حالانکہ وہ ایک شرکی عمل تھا اور وہ یہ کہ جنوں سے پناہ مانگی جا رہی تھی. تو بہرحال وہ سمجھتے تھے کہ کراپس دیں گے آئیڈلز کو تو ہم سے خوش ہوں گے. سرپرائزنگلی جی بس ایسے ہی ہے نا, وہ سملیرٹی تو پھر ہے نا. Surprisingly enough, portions were also consecrated to Allah himself. یعنی جیسے اللہ نے کہا نا اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پہنچ رہی ہے, تمہارا اخلاص پہنچ رہا ہے. گاڈ تو ہے نہ کھاتا ہے, گاڈ کو بھوک بھی نہیں لگتی, گاڈ کو ان چیزوں کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. گاڈ صرف دیتا ہے, گاڈ سیلف جو ہے وہ دیکھ لیں ریلائنٹ ہے. جیسے سورہ اخلاص از دی بیسٹ ڈیفینیشن آف گاڈ. اللہ الصمد, اللہ انڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز سے, تم ڈیپینڈنٹ ہو اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ بھی وہ کرتے تھے, اور اس کے بارے میں آپ کو یہ ورس سنا دیتا ہوں. یہ سورہ انعام کی ورس ہے, ورس 136. And they assigned to Allah share of the tilth and cattle which he has created, and they say this is for Allah according to their pretending, and this is for our partners. کچھ اللہ کو, کچھ اپنے بتوں کو. But the share of their partner reaches not Allah, while the share of Allah reaches their partner, does not reach their partner. Evil is the way they judge. Superstition. اللہ نے نہ حکم دیا کہ مجھے دو, نہ اللہ نے حکم دیا, بتوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. Anyway, پانچواں وہ یہ کرتے تھے کہ carrying favors with these idols through votive offerings of crops and cattle, to which effect the Quran goes. قرآن میں بات آتی سورہ الانعام میں ہی. And according to their pretending, they say that such and such cattle and crops are forbidden, and none should eat of them except those whom we allow. And they say there are cattle forbidden to be used for burden or any other work, and cattle on which slaughtering on the name of Allah is not pronounced, lying against Allah. یعنی یہ دیکھیں پادریوں نے کیسا کنٹرول کیا, یا جو بھی وہ پنڈت تھے, whoever those were, کاہن, انہوں نے certain foods کو ویسے ہی حرام کر دیا کہ یہ تو یا ہمارے لیے کیونکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں, یا یہ بس اللہ کے لیے ہیں, تم پہ یہ حرام ہے. اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے, جس سے جنریشنز آپ کی تباہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, I have been ordered to fight until shirk is removed. تو اب اس کو آپ کسی بھی کانٹیکس میں لے لیں, کوئی کہے گا جی یہ کیا, یہ تو وار مانگرنگ ہے, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. گورے کہتے ہیں نا اسلاموفوبس کے, یہ دیکھیں جی یہ تو وار مانگرنگ ہے. تو انہیں یہ نہیں پتا بے وقوفوں کو کہ اگر آپ نے وار کر کے چیزیں نہ ختم کی تو انسانیت تباہ ہو جائے گی. شیطان ہنس رہا ہے کہ اس نے کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو انوالو کر دیا ہے ان چیزوں میں. تو اینی وے یہ ضروری ہے, وار کر کے بھی ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے تو یہ ضروری ہے. پھر یہ کہ ڈیڈیکیشن آف سرٹن اینیملز سچ ایز بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اینڈ حامی ٹو آئیڈلز, which meant sparing such animal from useful work for the sake of these heathen gods. Bahira kya tha? Bahira is reported by the well-known historian Ibn Abbas, daughter of Saiba, which was a female camel that gave birth to 10 successive female animals, but no male ones was set free and forbidden to yoke, burden or being shredded of its wool or milk. یعنی فیمیل کیملز کو ڈائٹی سمجھ لینا, ان کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ درجہ دے دینا, اور ان کو سمجھنا کہ اب ان کو نہ ہم ذبح کر سکتے ہیں نہ ان کی ملکنگ کر سکتے ہیں, یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں گاڈز کے لیے. اور دیکھیں اس پہ بھی شیطان ہنستا ہے اور ہنستا ہوگا کہ یہ انسانوں کو میں نے کس چیز پہ لگا دیا اور بے وقوف لگ گئے. اس لیول پہ دیکھیں. اینڈ سو واز ڈن ٹو آل ہر فیمیل آف اسپرنگ وچ واز گیون دا نیم بحیرہ, اس کی فیمیل آف اسپرنگس تھیں. اور کیا تھا کہ ان کا آفٹر ہیونگ دے ایئر سلٹ, ان کے کان کاٹ دیا کرتے تھے. بحیرہ کے کان کاٹ دیا کرتے تھے, صائبہ کے کان جو ہے وہ کاٹ دیا کرتے تھے. دا وسیلہ واز اے فیمیل شیپ وچ ہیڈ 10 سکسیسو فیمیل ڈاٹرز ان 5 pregnancies. کتنی عجیب بات ہے, مزہ خیز بات ہے. Any new births from this wasila were assigned only for male people. The hummy was a male chemical which produced 10 progressive females and was thus similarly forbidden. تو اس کے کانٹیکس میں قرآن مجید نے وہ ذکر کیا ہے اس کا سورہ مائدہ میں, Allah has not instituted things like al-bahira, یعنی وہ شی کیمل کہ جس کا ملک بھی سپیئر ہے, اس کا ملک صرف آئیڈلز کو جاتا تھا. آئیڈل نے کیا کرنا ملک, سوچنے کی بات ہے. وہ پادریوں ان کی جیب میں جانا نا, پاکٹ میں جانا. مذہب کو کیا کیا کہ ایک فائنینشیل وہ بنا لیا ذریعہ, مذہب سے پیسے کمانے لگ گئے.
تو یہ کتنی معیوب بات ہے، آپ سوچیں اس سے کتنا ایکسپلائٹ ہوگا وہ طبقہ، اور دودھ کتنا ویسٹ ہوگا، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اینی وے صائبہ، پھر اللہ نے کہا اور صائبہ a she camel let loose for free pasture for their false gods and nothing was allowed to be carried on it. صائبہ جو تھا اس کو بس الاؤ کیا ہوا تھا کہ وہ پیسچر کھاتی رہے اور بس پھرتی رہے، اور وہ اسپیشل کیمل ہے. اور وسیلہ a she camel set free for idle because it has given birth to a she camel at its first delivery and then again gives birth to a she camel at its second delivery and so on and so forth. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اور ہم ہے اسٹیلین کیمل freed from work for their idols after it had finished a number of copulation assigned for it. اب دیکھیں یہ ساری جو شی کیمل اور کیمل ہیں یہ ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں فالس گاڈس کو، آئیڈلس کو. اور اس سے کیا ہے کہ ان گاڈس کی، فالس گاڈس کی اصل میں بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایٹریبیوٹس ایسوسیٹ کر رہے ہیں جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، کہ اس کے بدلے یہ ہم پہ رحم کریں گے، اس کے بدلے یہ بارش برسائیں گے، اس کے بدلے ہمیں اولاد دیں گے، اس کے بدلے جو ہے ہم پہ فیورز کریں گے. تو کوئی فیور حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی تھی ایک قوم کہ وہ اینیملز پہ نظر رکھتی تھی، کراپس پہ نظر رکھتی تھی. اب ظاہر ہے ہر بت کا ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے، کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے شی کیمل، کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے جی کراپس چاہیے اسے، کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے اسے دودھ چاہیے. کن کاموں میں کھپا دیا انسانوں کو، اور اس پر فائٹس بھی ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے عرب قبیلے لڑتے تھے اپنے گاڈز کو خوش کرنے میں، اور وہ لڑتے جا رہے تھے، نفرتیں ان میں قائم ہو گئی تھی. کس لیے؟ شرک کی وجہ سے. اس لیے یو ول نیور اپریشیٹ توحید جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کتنی بڑی معیوب بات ہے اور کتنا انسانیت کا نقصان کر دیا شرک نے. اینی وے تو اللہ یہ کہتے ہیں بٹ دوز ہو ڈسبلیو ان مینٹ لائز اگینسٹ اللہ اینڈ موسٹ آف دیم ہیو نو انڈرسٹینڈنگ. یہ لائز ہیں، اللہ نے کوئی ایسی چیز انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا، یہ انسانیت کی انسلٹ ہے، اور شیطان جو ہے سیدھی سی بات ہے اس پہ خوش ہوتا ہے. بہرحال it has been authentically reported that such superstition were first invented by Amr ibn Luhai. عمر ابن لوہائی کا اللہ معاف کرے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کی انٹسٹائنز باہر تھی جہنم میں. جب انہوں نے دیکھا معراج کے سفر پہ، اور وہ اپنی انٹسٹائنز کو بار بار اندر کرتا تھا لیکن وہ باہر آ جاتی ہیں، یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ وہ فائر میں اس طرح تھا کہ بار بار اپنی انٹسٹائنز کو کیری کر رہا تھا. بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ ہمارے لیے جو لرن کرنے والی بات یہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عربز بھی ان کی اسی لیے عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کا بلیف یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لائیں گی اور یہ اللہ کی طرف سے انسٹیٹیوشنلائز. تو ایز لانگ ایز بلیف از سیم، دیکھیں ٹھیک ہے مسلمان چلیں ڈائریکٹ تو بت کی عبادت نہیں کرتا آج کل، لیکن وہ بلیف تو پیچھے وہی ہے نا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لائیں گے یا یہ ہماری سفارش کریں گے. تو یہ ایک کرپشن ہے، ان دا کریکٹ عقیدہ اٹ از اے کرپشن، اور یہ شیطانی دروازے کھل جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے تو میری سننی نہیں، نعوذ باللہ، تو میں جو ہے ان کے پاس چلا جاؤں یہی پہنچا دیں گے آگے بات. تو نبی تو اللہ سے کنیکٹ کرنے آئے تھے ڈائریکٹ، آپ نے ایک اور چور دروازہ نکال لیا کہ نہیں پہلے ان کو خوش کرو، جیسے وہ ان کو کاہنوں کو خوش کرتے تھے کہ پہلے دیگ لے آؤ، پہلے جو ہے کو دودھ لے آؤ ہمارے لیے، یہ چیزیں لے آؤ. اسی طرح آج ہم نے پورا میکنزم بنا لیا کہ پہلے وہ نیچے والوں کو خوش کرنا پڑتا ہے پھر اپروچ اللہ تک لگتی ہے. تو دیکھیں میکنزم تو وہی ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں ضرور اس پہ دعویٰ کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا ریلیٹیو، آپ کے گھر والوں کا عقیدہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے تو انہیں کریکٹ عقیدے پہ لائیں، ان کے سپرسٹیشس بلیفز کو ختم کریں. یہی دعویٰ ہے. دعوت کا مرکز توحید ہے، دعوت سب سے پہلے توحید کی ہوتی ہے. جب آپ اللہ سے کنیکٹ کر دیں گے کسی کو تو یقین کریں اس بندے کے باقی مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں دعوت کا مرکز. کچھ سپرسٹیشس ان کے بلیفز اور ڈیوینیشن میں وہ انوالو تھے. ڈیوینیشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ٹریڈیشن تھی امنگ دی عربز، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ازلام واز دا کاسٹنگ آف ازلام. کیا تھا ازلام؟ featherless arrows which were of three kinds, one showing yes, another showing no, and third was blank. You won't believe کہ عرب جو ہیں وہ ایروز کو تھرو کرتے تھے، اور ڈپینڈنگ آن دی ایروز ڈائریکشن اور وہ جو آنسر انہیں ملتا تھا اس کے مطابق کہتے تھے اچھا آج سفر پہ نکل جاؤ، آج شگن اچھا نہیں آیا، آج نہیں نکلنا، آج بد شگنی ہے، یہ ہے اور وہ ہے. تو ہاروسکوپ کیا ہے؟ اس کی ماڈرن فارم ہاروسکوپ ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، کیپریکون، ورگو، سیگیٹیریس. وہ کیا ہے کہ ستارے آج گردش میں. ستاروں کا کیا رول آپ کی قسمت میں؟ ستارے اللہ نے بنائے ہیں. اس میں ہم نے پوری وہ ایک ایپیسوڈ بھی کیا ہاروسکوپ پہ ٹین شو میں. تو یہ بھی تو ڈیوینیشن ہے. اور کیا ہے عربز اور آپ میں پہ ڈفرنس کیا رہا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی کیپریکون کہتا ہے کہ سیٹرڈے میرا برا دن ہے، تھرسڈے میرا اچھا دن ہے. تو یہ کہاں سے نکال لیا؟ جو آپ نے دعا پڑھ کے سٹارٹ کیا دن وہ تو بہترین دن ہے،
آپ اللہ کی مدد, آپ بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرتے ہیں وہ دن کیسے برا ہو سکتا ہے؟ آپ فجر کی نماز پڑھ کے دن سٹارٹ کر رہے ہیں, وہ دن کیسے برا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا نا, جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا پھر کوئی اللہ کا ذمہ نہیں ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. ہاں اس کو آپ لیں, یہ ایک چیز ہے کہ جس کو سیریسلی لیں. تو بہرحال یہ بھی ڈیوینیشن, اے کائنڈ آف ڈیوینیشن ہے کہ اشارے ڈھونڈنا, کیا مجھے کوئی اشارہ مل جائے اس چیز سے, جبکہ اللہ نے وہ چیز سینکشن نہیں کی. تو وہ بڑے سیریس میٹرز میں کرتے تھے, ٹریول میں, میرج میں, اینڈ دا لائک میں. تو کچھ جو ہے نا وہ لوگ یہاں سے دلیل لاتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو آپ کا استخارہ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی یہیں سے آیا. استخارہ کا کانسیپٹ اللہ سے مشورہ. دوسری بات یہ کہ استخارہ کے سائنز ایسے نہیں ہے کہ ایرو یہاں پوائنٹ کر دے یا یہ کر دے یا وہ کر دے, نہ ہی کوئی خواب میں آتا. یہ بھی ایک بات مشہور ہے, نہ ہی استخارہ کسی سے کرانا چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے ہمیں بتا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. وہ تو ہندوانہ کانسیپٹ ہے, مرک والا, کہ جی وہ بابا جی کے پاس جا کے ہم مرک نکلوائیں گے. مرت ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, بہرحال تو وہ ہمیں بتا دیں گے یہ تاریخ آج ٹھیک ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. تو سیم عقیدہ عربز کا تھا کہ ہمیں پنڈت جو ہے وہ, ہمارا پادری جو ہے وہ بتا دے گا آج یہ کام کرو, ٹریول کرو, شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. استخارہ تو اتنی بیوٹیفل چیز ہے کہ آپ اللہ پہ ریلائی کر رہے ہیں اور آپ ایکشن لیتے ہوئے استخارہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما, اگر یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے آسانی پیدا کر دے, نہیں ٹھیک تو اس کو مجھ سے دور کر دے, میرا دل بدل دے, مجھے کچھ اور دکھا دے. تو خواب کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ایک بندہ اس کو کوئی پسند ہے تو اسے تو خواب میں وہی آنا نا, اسے تو شادی کے خواب آنے نا, وہ تو دن رات اس کے بارے میں سوچ رہا, اس کو شادی نظر آنی, اسے اور کیا نظر آنا. تو اس لیے وہ کوئی جواب نہیں ہوتا استخارے کا, وہ ایک بائسنس ہے. اینی تو یہ ایک ڈسکشن ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بہت سی چیزیں تو آپ کے نبی نے, یہ اسلاموں جو ہوتے ہیں نا یہ اورینٹلسٹ خطرناک قسم کے مستشرقین جو بعد میں ایتھیسٹ بھی بن جاتے ہیں, وہ ایسے دلائل لاتے ہیں کہ نماز کا کنسیپٹ آپ نے زورواسٹرین سے پکڑ لیا ہے, اچھا آپ نے حج کا کنسیپٹ مشرکین سے پکڑا ہوا ہے, وہ تو کرتے تھے. وہ بے وقوف اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ تو نبیوں کی ٹیچنگز ہیں جو رہ گئیں, اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہی کہ ہم تو پہلے ہی مان رہے کہ نماز تو شروع سے ہے. اللہ کہتے ہیں ہر نبی نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا, تو ہم تو مان رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کاپی ہوا ہے, کاپی تھوڑی ہوا ہے, وہ تو چیز چلی آ رہی, کیری فارورڈ ہوتی آ رہی. تو جہاں تک ان چیزوں کی بات ہے تو کتنا ڈفرنس ہے. استخارہ کہاں سے کاپی ہو گیا اس سے؟ ڈیوینیشن ایک الگ چیز ہے, استخارہ ایک الگ چیز ہے, کتنا ڈفرنس ہے ان میں, ٹھیک ہے. ادر کائنڈز آف ازلام ور کاسٹ فار واٹر, بلڈ منی اور شوڈ فرام یو, ناٹ فرام یو, اور ملسک وغیرہ وغیرہ, یعنی ان کے جوابات ہوا کرتے تھے. ان کیسز آف ڈاؤٹ ان فیلیشن دے وڈ ریزورٹ ٹو دا آئیڈل آف ہبل with 100 camel gift for the arrow caster. arrow caster ہوتا تھا, وہ ایرو کو کاسٹ کرتا تھا. ہبل سو کالڈ ہبل گاڈ, وہ مدد کرتا تھا, اور اس کے بعد انہیں ایک چیز کی سمجھ آ جاتی تھی, ایسے کر لو ویسے کر لو, اور کئی وہ چیز کبھی کبھی ٹھیک بھی نکل آتی تھی. یہ کیسے ہے؟ شیطان نے ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے, پھر اپنا اللہ نے اسے تھوڑی بہت پاور دی ہے انسان کی آزمائشوں کے لیے. جیسے بلال فلپس جن سے میں نے کافی پڑھا ہے عقیدہ وغیرہ, وہ ایگزورسزم میں پی ایچ ڈی ہیں, جو اسپرچل رقیہ ہوتا ہے اس میں وہ پی ایچ ڈی ہیں. تو ان سے ایک بار سوال ہوا تھا کہ یہ جو کرسچن پادری ہیں یہ کراس دکھا کے یا ہولی واٹر پھینک کے, سو کالڈ ہولی واٹر, ڈیمن کو تو نکال دیتے ہیں, ڈیمن تو نکل جاتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا سمپل ہے, شیطان کا مین مقصد ہے شرک کرانا. جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کی توجہ ہے اس طرف تو وہ نکل جاتا ہے, تاکہ حضرت مریم واضح ہو جائے کہ خدا ہے یا عیسیٰ خدا ہے. تو اس کا تو کام آسان ہو گیا, اس نے تو نکل جانا ہے تاکہ لوگوں کا بلیف مزید سٹرونگ ہو جائے, اس کا پرپز ہی شرک کرانا ہے. تو اسی طرح یہ تھا, لوگوں کا کوئی کام ہو جاتا تھا تو کہتے تھے یہ تو بت نے کمال کر دیا, یہ تو زبردست ہو گیا, یہ تو پریکٹس بالکل ٹھیک ہے. آج بھی کئی ویک فیتھ مسلم اس طرح کی پریکٹسز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ میرا تو کام ہو گیا. تو یہ کوئی دلیل نہیں میرا تو کام ہو گیا, یا یہ کوئی دلیل نہیں کہ جی اس نے مجھے اپنے موکلین سے پوچھ کے بتایا تو میرے ساتھ یہی ہوا. موکل نے کہا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوگی, نہیں ہوئی, اس نے کہا تھا ادھر ہو جائے گی, ہو گئی. تو وہ تو کلیئر کٹ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں, وہ شیاطین اوپر جا کے سونا آتے ہیں, تھوڑی سی ایوز ڈراپنگ کر آتے ہیں, اس کے بعد وہ باتیں بتاتے ہیں, ایک سچ ہوتی ہے 99 جھوٹ ہوتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس لیے ان میں بھی آج مسلمان بہت پڑھے. تو دیکھیں ناؤ یو آر ریلیٹنگ کہ وہ بھی ڈیوینیشن میں انوالو تھے, اس طرح کے شرک میں انوالو تھے. بہرحال if only the arrows would then decide the sort of relation. If the arrow showed from you, then it was decided that the child belonged to the tribe. Ridiculous بات ہے. فیلیشن کہتے ہیں کہ بچہ پتہ نہیں لگ رہا کس کا ہے,
تو وہ ایرو اگر کسی کی طرف اشارہ کر دیتا تو کہتے تھے اس کا بچہ، یعنی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ یہ تھا. اب وہ بیچارہ، اب دیکھیں دشمنی میں پادری کسی کی طرف بھی کر دے تو ٹھیک ہے، وہ بندہ تو گیا نا. تو ایسا ہی ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیں شیطان اس میں ہنستا ہوگا کہ میں نے انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں ان کو میں نے کس طرف لگا دیا. Anyway, then the arrow showed if it showed from others, he would then be regarded as an ally, but if it consociated appeared, the person would retain his position but with no lineage or alliance contract. خیر یہ اور باتیں. تو یہ گیمبلنگ کی طرح تھا اور ایرو شیفٹنگ کی طرح تھا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ایک عقیدہ منسلک تھا. اور ان کے ایسٹرولوجرز تھے، ان کے سوت سیر تھے، کاہن، ان کے پاس شیاطین بھی تھے. بلکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو ایک کاہن نظر آیا. حضرت عمر کو ایک شخص کی چال بہت عجیب لگی دور خلافت میں، تو حضرت عمر نے صحابہ کا اس کو بلاؤ میرے پاس. وہ آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اے شخص، یا تو پوز کر رہا ہے، تو مسلمان ہے، یا نہ کوئی چکر ہے، مطلب تیری چال مجھے عجیب لگی ہے. وہ شخص بڑا غصے ہوا، اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر نے کہا جب تک بتائے گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں. وہ پھر مان گیا، کہتا میں ایک بہت بڑا کاہن تھا مکہ میں، قریش مکہ میں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا کوئی عجیب بات بتا جو تیری جنی نے، یعنی جن کمپینین نے کبھی تجھے کی ہو، کیونکہ تمہارے پاس جن ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک بار میرا جن کمپینین جس بھی شکل میں تھا، انسانوں کی شکل میں آتے ہوں گے یا جو بھی تھا، اس نے کہا وہ بکھلایا ہوا تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم بہت عجیب حرکتیں کر رہے ہو اور بہت بکھلائے ہوئے ہو وغیرہ وغیرہ. تو ہی سیڈ کہ اس نے مجھے کہا کہ عرب سے اندھیرا ختم ہونے والا ہے، عرب کی دنیا سے اندھیرا ختم ہونے والا ہے، اور وہ شخص آ گیا ہے جو ان اندھیروں کو ختم کرے گا. تو ہم سب میں تھرتلی مچی. یعنی اس نے کہا کہ ہی واز پوائنٹنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتوں کو توڑنے والا جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ شرک ختم کرنے والا جو ہے وہ آ گیا. تو بہرحال یہ ٹرو ہے، کاہنوں کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ ان شیاطین سے پھر مدد طلب کر کے آپ کے قرین کو بلا لیتے ہیں، آپ کے شیطان کو جو ہمارے ساتھ بھی ہے، اس سے وہ انفارمیشن لے لیتے ہیں. انفارمیشن لے کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا تمہاری اتنی فیملی ہے، تمہارے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. آپ امپریس ہو جاتے ہیں کہ واہ اس کو تو سب پتہ ہے، تو پہنچے ہوئے ہیں بہت. لیکن وہ ساری انفارمیشن تو قرین دے رہا ہے اسے، اور پھر اس کے بعد وہ بلیک میل کرتا ہے، اس کے بعد ڈراتا ہے، اس کے بعد عجیب و غریب حرکتیں کرنے کو کہتا ہے، اسٹوپڈ قسم کی، ٹھیک ہے نا، اور لوگ کرتے ہیں. تو یہ عقیدے کی خرابیاں جڑ ہیں. دیکھیں عقیدہ درست نہیں ہے نا کسی کا، تو اس کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا عقیدہ درست کیا. ہر نبی کا کام تھا عقیدہ درست کرنا. اولاد اللہ دیتا ہے، رازق اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے نام ہے، اللہ کے ناموں ایٹریبیوٹس میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ احد ہے. اور اللہ کے دیکھیں شرک از اے ویری تھن لائن. کبھی کبھی اس لیول پہ بندہ شرک کر جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں لگتا. جیسے عبادت کے تقاضے میں نے آپ کو بتایا نا، عبادت سے مراد ہے کہ بہت اگلے کے سامنے جھک جانا، عاجز ہو جانا، ایکسٹریم عجز جسے کہتے ہیں، او کریٹ ہو. نمبر 2 یہ کہ اگلے کے لیے فیئر ہونا اپنے ہارٹ میں، آؤٹ آف محبت. جیسے والدین سے محبت ہوتی ہے لیکن بہت فیئر ہوتا ہے، تو لیکن ایکسٹریم کا فیئر ہونا اس کے بارے میں. اور یہ کہ اگلے سے اتنی محبت کرنا کہ بلائنڈلی اس کا حکم ماننا. اب یہ 3 چیزیں اگر ایک انسان سے منسلک ہو گئی نا تو پھر یہ اس کی عبادت بن جاتی. تو یہ بھی شرک ہے. دیکھیں آج کل جو ریلیشنز ہوتے ہیں، وہ جو انڈین موویز ہیں ان کا کنسیپٹ ہی عشق ہے، عشق مشوقی. تو وہ آپ کے سامنے ہے، ایک انسان کو خدا بنا دیتے ہیں، وہ انسان کے آگے جھک جاؤ اس لیول پہ، انسان سے شدید محبت کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اٹس آل اباؤٹ دی عقیدہ. تو یہ ہم نے پڑھا کہ عربز کا مذہب اس ٹائم پہ کس لیول کا تھا اور کس طرح سے ان میں جو ہے وہ شرک آیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کیا بتایا اور ہمیں ہسٹورینز کیا بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں. تو اینی جیسے دیکھیں جعفر بن ابی طالب نے بھی نجاشہ کے دربار میں کیا کہا تھا، نجاشی کے دربار میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں جو نبی ہے نا، یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی لینیج کا ہمیں بہت اچھے سے پتہ. تو اس طرح کا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا جس کی لینیج بہت اچھی ہو، یعنی جھوٹ تو حرام ہے اس پہ. اسی طرح سے مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی ہیں، جب وہ کھڑے ہوئے یزدگارد کے دربار میں، ایمپرر آف پرشیا یزدگارد، تو کیا کہا انہوں نے یزدگارد کو جو لاسٹ ایمپرر تھا پرشیا کا، حضرت عمر کے دور میں جب فتح ہوا تھا نا پرشیا. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا Allah sent us a man, we know his lineage and we know where he came from and his land is the best of the land, his lineage is the best of lineage and his house, meaning his kabila, is the best house
and his tribe is the best tribe and he himself is the best of us. یعنی اس طرح پریز کیا کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کو. تو ایسا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی لیے ہمیں لینیج کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری. دیکھیں نا, ایک شخص غلط نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, آپ اس کا لینیج اٹھا لیں, اگر اس کے لینیج میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹا دعویٰ ہی کر رہا ہے, لیکن ایسا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا, نعوذ باللہ. اینی وے, تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ذکر ہے مضر کا. مضر از ون آف دا اینسیسٹرز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مضر جو ہے کافی آگے کر کے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں مضر کے بارے میں. یہ عدنان کے بعد, عدنان کے بیٹے ہیں معاد, معاد کے بیٹے ہیں نضر, نضر کے بیٹے ہیں مضر. ٹھیک ہے, تو مضر کے بارے میں آتا ہے کہ کون تھے. It is said that Mudar was the first of the Arabs to train camels. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں نا, ان میں آپ کو زبردست سکلز نظر آئیں گے. ایڈمنسٹریٹو سکلز, جنروسٹی کے سکلز, ان میں آپ کو بہت پبلک ایڈمنسٹریشن کی کوالٹیز نظر آئیں گی. And he used to use them in a way that they can basically travel in caravans, and he would also have camel poetry. تو انٹلیکچوئل بھی تھے, یہ کیملز کو ٹرین کرنے والے بھی تھے, کیملز کو ان اے وے یوز کرنے والے بھی تھے ٹریڈ کاروان کے لیے. اور پھر کیمل پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ کیمل پوئٹری از what you say to the camel to get it to go, to train the camel to go faster and slower. یعنی کیمل سے باتیں کرنا, کیمل کے بارے میں پوئٹری کہنا تاکہ کیمل تیز چلے, سلو چلے. تو یہ ان کا ایک کریٹو پن نظر آ رہا ہے مضر کا. کنانا کون ہے؟ کنانا جو ہے یہ مضر کے جو بیٹے ہیں الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ ہیں, پھر خزیمہ ہے, اور پھر کنانا ہے. کنانا جو ہے بیسیکلی ان کا پہلے تو نام کا مطلب سمجھ لیں. دا نیم مینس دا پاؤچ دیٹ یو پٹ دی ایروز ان. وہ جو پاؤچ ہوتا ہے جس میں ایروز ڈالے جاتے ہیں اس کو کنانا کہتے ہیں, اور یہ ان کا ایکچوئل نام نہیں ہے. وائی واز ہی کالڈ کنانا؟ بیکاز ہی واز نون فار ہز بریوری. He was known as being a repository of ilm, of wisdom, of knowledge. It is said in the books of history that people would do Hajj in order to meet Kinana. کہا جاتا ہے کہ جب لوگ حج کرنے آتے تھے, ظاہر ہے حج حضرت اسماعیل سے چلا آ رہا ہے, میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ چند چیزیں جو دین ابراہیمی کی رہ گئی تھی ان میں سے ایک حج تھا, مکہ کی ایک اہمیت تھی, ٹھیک ہے نا, کعبہ کی ایک اہمیت تھی, اور وہ جو 4 سیکرڈ منتھس ہیں یہ حضرت ابراہیم سے چلے آ رہے ہیں, اللہ نے پروٹیکٹ کیے یہ چیزیں. تو لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو وہ 2 نیتیں باندھتے تھے, ہسٹری کی بکس میں آتا ہے. ایک یہ کہ حج کرنا ہے, دوسرا ہے کہ کنانا سے ملنا ہے. ویری ہینڈسم, ویری بریو. Anyway, Kinana lived a very long life and he was a repository of knowledge and wisdom, and he has certain sayings still recorded in classical Arabic about wisdom and masal. Masal se murad hai parables or statements of concise wisdom. So Kinana was a legendary Arab up until the time of Rasulullah. تو یہ ہے کنانا کی شخصیت. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینڈ فرام کنانا ہی چوز قریش. قریش کون ہے بیسیکلی؟ اصل میں قریش کسی شخص کا نام نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. قریش ایک قبیلے کا نام ہے, اور قریش اصل میں کس شخص کے ساتھ منسلک ہے اس کے بارے میں کچھ اوپینینز ہیں. تو 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قریش ہے. پورا کا پورا قبیلے کی نسبت ان 3 لوگوں سے کی جاتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے. تو کچھ اسکالرز نے کہا بگ قریش ہے جس کو کہتے ہیں قریش الاکبر, کچھ نے کہا کہ مڈل قریش بھی ہے جس کو القریش الاسود اوسط کہتے ہیں, اور ایک ہے دا اسمال قریش وچ از دا قریش الاصغر. تو 3 لوگوں کے پاس یہ ٹائٹل ہے قریش. جہاں تک بات ہے کہ قریش الاکبر کون ہے, اچھا النضر جو ہے اٹ از دا بگ قریش. النضر جو ہے, النضر کون ہے یہ میں آپ کو جیسے بتایا کہ عدنان کے بیٹے معاد ہیں, معاد کے بیٹے نضر ہیں, نضر کے بیٹے مضر ہیں. تو یس یہ جو ہے نضر کنانا کے بیٹے, ٹھیک ہے, نضر ابن کنانا, کنانا کے بیٹے جو ہیں وہ نضر ہیں, کیونکہ اللہ نے کنانا میں سے قریش کو چوز کیا. اور کنانا کون ہے میں نے آپ کو اوپر بتایا, ہی واز دا لیجنڈری ہینڈسم بریو واریر, اور بہت سے کوٹس کنانا کے جو ہے وہ عربک پوئٹری میں ابھی تک جو ہے وہ ملتے ہیں. تو اینی وے, تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں یس نظر, نظر از دا بگ قریش اینڈ فہر از دا مڈل قریش. فہر کون ہے یہ میں نے آپ کو بتایا, جیسے فہر جو ہے یہ ہے مالک کے بیٹے, اور مالک جو ہے وہ نظر کے بیٹے ہیں. یعنی فہر جو ہے یہ نظر کے کیا ہوئے, گرینڈ سن ہوئے, پوتے ہوئے, ٹھیک ہے جی. تو خیر نظر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جی. فہر از دا مڈل قریش اینڈ قصی از دی مائنر قریش. قصی بھی آگے جا کر ہیں. سو 3 پیپل ہیڈ اے فاؤنڈنگ رول ان دا ٹرائب آف قریش. یہ 3 جو ہیں ان سے نسبت ہے قریش کی, نظر کی, فہر کی اور قصی کی. بٹ دی ایکچوئل ٹرائبز آف قریش all of them combined at فہر. فہر کون ہے یہ ایک سیلیبریٹی فگر ہے, میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال قریش از اے لقب, اے ٹائٹل ناٹ اے نیم. What does قریش mean؟ قریش کا مطلب کیا ہے, اس کے بہت سے اوپینینز ملتے ہیں.
پہلا اوپینین یہ کہ قریش کمز فرام دا ٹرم ٹو ٹریڈ بیکاز دا قریش ور انوالوڈ ان ٹریڈنگ. جیسے اللہ نے سورہ قریش آپ نے پڑھی نا، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی قریش 2 سفر کیا کرتے تھے. قریش کے بارے میں آتا ہے نا کہ مکہ میں یہ نالج ہے آپ لوگوں کو کہ زمزم کا کنواں لاسٹ ہو گیا تھا. جی بالکل. خزا جو تھا اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جب اٹیک ہو رہا تھا اس پہ جرہم کا غالباً، تو اس نے جاتے جاتے کیا کیا کہ جی دفن کر دیا اس کو. تو اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ 300-400 سال انہیں وہ کنواں ملا ہی نہیں. اس کو فائنڈ کرنے والے عبد المطلب ہیں. I'll come to it. تو اینی وے اتنا فاقہ ہوتا تھا، کچھ بھی نہ کراپس اگتے تھے، بیرن لینڈ تھا. تو فہر واز دا ون جس نے قریش کو اس فاقے سے بچایا. وہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بات بتاتا ہوں. اینی وے تو پہلا ویو یہ ہے کہ قریش کا مطلب ہے ٹو ٹریڈ. Another opinion is that Quraysh comes from gathering together because the Quraysh were in different areas and one of their ancestors combined them in Makkah. تو ایک opinion یہ کہ قریش سے مراد ہے gather together ہو جانا، کیونکہ تمام قریش کے قبیلوں کو ایک شخص نے کمبائن کیا تھا مکہ میں. And the third opinion which is in Tabri, تفسیر الطبری کہہ لیں، تاریخ الطبری، is that Quraysh comes from conquering. قریش کا مطلب ہے کانکر کرنا، کانکرنگ کرنا، تو اس سے قریش نکلا ہے. وٹ ایور دا میننگ از، دس واز دا لقب دیٹ اسٹک وتھ فہر اینڈ سو دا ڈسینڈنٹس آف فہر آر آل کالڈ قریشی. تو فہر کے بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں کون تھے. اینی وے سو لیٹ اس ناؤ بگن اباؤٹ دا امیجیٹ اینسیسٹر آف دا پروفٹ. اچھا ٹھیک ہے، قصی کے بارے میں آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. فہر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ قریش ان سے ہے، اب قصی کی بات ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیں کہ قصی جو ہیں یہ کون ہے. قصی جو ہیں یہ کلاب کے بیٹے ہیں. کلاب جو ہیں